اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، موضوع گفتگو یہ ہے کہ جب جانوروں میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیا سٹیپس لینے چاہیے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اینیمل پریگننٹ ہے، جو جانور پریگننٹ ہے، تو اس کی دیکھ بھال پریگننسی جب سٹارٹ ہوئی ہے اس وقت سے ہی کر لینی چاہیے۔ کچھ ماہرین تو یہی کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جب ایک بچہ کسی جانور سے حاصل ہوا ہے، بچھڑا یا بچھڑی، کٹا یا کٹی، خاص طور پہ مادہ جانور جب بچھڑی یا کٹی جب ہمیں حاصل ہوئی ہے، تو ہمیں اس وقت سے سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے اس بچھڑی اور اس کٹی سے آگے اس کو پورا گرو کروا کے، اس کی بلوغت والی ایج تک پہنچا کے، اس کو ہم نے کسی اچھے نر سے ملائی کروا کے اس سے جو بچے حاصل کرنے ہیں وہ ہائی سٹینڈرڈ ہونے چاہیے اور ان کا صحت لیول بہترین ہونا چاہیے۔ جب ہم اس سٹیج سے یہ سوچ کر ان کو گرو کروائیں گے تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب جو جانور پریگننٹ ہو چکا ہے، اس کی خوراک کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کو پوری خوراک دینی ہے، متوازن خوراک دینی ہے۔ متوازن خوراک سے مراد یہ ہے کہ تمام نیوٹرینٹس اس میں ہونے چاہیے، ایسا آمیزہ تیار ہونا چاہیے۔ وہ میں نے پہلے بھی یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ یہ شیئر کیا ہوا ہے کہ پریگننٹ اینیمل کو اور باقی اینیملز کو متوازن خوراک کے کون کون سے آمیزے تیار کر کے دیے جا سکتے ہیں اور کس پرسنٹیج سے دیے جا سکتے ہیں۔ وہ میرے 3 آمیزے جو میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں ان سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، یا مزید میں پھر کبھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو وہ متوازن خوراک دینی ہے پریگننٹ اینیمل کو، اور اس کو باقی جانوروں سے، ہیلدی اینیمل سے سیگریگیٹ کر لینا ہے۔ اور جب سیگریگیٹ کر لینا ہے، وہ کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ونڈا جب اینیمل بالکل پریگننسی کے قریب ہو، 1 مہینہ پہلے، تو ونڈا کا استعمال وہ کہتے ہیں نہ کروائیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ موٹا کر دیتا ہے جانور کو۔ اگر ونڈا آپ اتنا زیادہ ڈال رہے ہیں کہ وہ اینیمل کو بہت زیادہ موٹاپے کی طرف لے کے جا رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، آپ اس ونڈے کی مقدار کو کم کر دیں۔ اور ہم نے مقدار اتنی رکھنی ہے کہ اس کی جسمانی ضروریات اور اس کے اندر جو بچہ گرو کر رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے، اس کی ضروریات کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ وہ اس کے لیے اس حد تک تو ونڈا دیں، پوری خوراک دیں، متوازن خوراک دیں، منرلز کا استعمال کرائیں، سپلیمنٹس کا استعمال کروائیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، اور یہ ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں جی ہمیں تو کسی نے منع کیا ہے کہ جی ونڈے کا استعمال نہیں کرنا۔ ونڈے کا اعتدال میں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے اس کا استعمال اعتدال میں بالکل کرنا چاہیے، کیا جا سکتا ہے۔ اکنامیکل پوائنٹ آف ویو کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ جانوروں کو جب ہم گرو کرواتے ہیں، یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے کہ ہم خوراک پہ اتنا زیادہ نہ خرچہ کر دیں کہ ہمیں اس سے جو پروفٹ حاصل ہونا ہے، بینیفٹ حاصل ہونا ہے، وہ کم ہو اور خرچہ زیادہ ہو۔ پھر لائف سٹاک بزنس کا کیا فائدہ جب ہم کر ہی بزنس رہے ہیں؟ لائف سٹاک کو گرو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری معاشی حالت بہتر ہو جائے، اور ہم اس کو بطور بزنس لے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی معاشی حالت مضبوط ہو اور لوگوں کی کنڈیشنز بہتر ہوں۔ تو پریگننٹ اینیمل کی کیئر کرنی ہے خوراک کے حوالے سے، اور باقی اس کی ہیلتھ کے حوالے سے، اور اس کی پراپر ویکسینیشن شیڈول، یہ سارا کرنے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے؟ تو جب اینیمل بالکل ڈلیوری کے قریب پہنچ جائے تو ایک صاف ستھرا کمرہ علیحدہ کر لیں، اس کمرے کو صاف ستھرا کر لیں، اس کے اندر پرالی بچھا لیں، یہ اہم بات ہے۔ اور اس کے بعد جناب کیا کرنا ہے؟
کہ وہ کمرہ ایسا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو ہوادار بھی ہو، جہاں پر روشن دان بھی ہو۔ چاہے سردیوں کا موسم ہے، روشن دان ہم نے کھلے رکھنے ہیں، کیونکہ اگر سردیوں کے موسم میں روشن دان کو بند کر دیا جائے اور پورا کمرہ مکمل طور پہ بند کر دیا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچے اگلے دن بعض اوقات وہ مری ہوئی حالت میں نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو امونیا گیس پروڈیوس ہوتی ہے یورین کی وجہ سے، پیشاب کرتے ہیں، گوبر کرتے ہیں جانور، تو اس سے ایک گیس پھر پیدا ہوتی ہے، امونیا گیس پیدا ہوتی ہے۔ وہ امونیا گیس چھوٹے بچوں کو زیادہ نقصان دیتی ہے۔ جب وہ انہیل کرتے ہیں، سانس کے ذریعے اندر لے کے جاتے ہیں، تو ان کے نظام تنفس کو وہ امونیا گیس بالکل ٹاکسک اور زہریلی ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹے بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو فارم لیول پہ فیس کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کی شرح اموات میں بہت زیادہ اس کی ریشو ہے، اس کی پرسنٹیج شرح اموات زیادہ ہے، تو اس سے پروفٹ کم ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، صاف ستھرا کمرہ سلیکٹ کرنا ہے، نیچے پرالی بچھانی ہے تاکہ اگر سردیوں کا موسم ہے تو نیچے سے ٹھنڈ نہ لگے، اور اوپر روشن دان لازمی ہونے چاہیے اور اس سے ہوا کراس ہونی چاہیے، فریش ہوا آنی چاہیے، اس کو بالکل بند نہیں کرنا، روشنی بھی آئے گی، ہوا بھی آئے گی۔ اور کمرے کا ٹیمپریچر ہم نے سردیوں میں اور گرمیوں میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک مینٹین رکھنا ہے۔ سردیوں میں ظاہر ہے ٹیمپریچر نارمل جو ہے وہ باہر کا ٹیمپریچر وہ کم ہوتا ہے، 10 بھی ہوتا ہے، 5 بھی ہوتا ہے، 6 بھی ہوتا ہے، تو ہم نے اس کمرے میں ہیٹر اور اس طرح کے چیزیں لگا کے ٹیمپریچر کو ذرا بڑھا کے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک لے کے جانا ہے۔ پھر وہ جانور اور اس کا جو بچہ ہے وہ بالکل ٹھیک رہیں گے اور ان کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اچھا، جب اب یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بچے کی ناک صاف کروائیں اور اس کا منہ صاف کروائیں۔ کوئی ایسی سسپینشن، کوئی ایسی رطوبت، کوئی ایسی چیز جو اس کے ناک میں اور منہ میں نہ چلی جائے جو اس کے اوپر عام طور پر جب ڈیلیوری کے وقت بچہ باہر آتا ہے تو لگی ہوتی ہے، وہ رطوبت اندر نہیں جانی چاہیے بچے کے اندر۔ فوری طور پر اس کو صاف کریں اور بچے کو اب اس کی ماں کے سامنے رکھ دیں، اس کی ماں اسے لک کرے گی اور اس کو مکمل طور پر اپنی زبان سے صاف کر لے گی۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ نمبر 1 کہ بچے کے اندر جو سرکولیشن کا نظام ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور بچے کی صفائی ٹھیک ہو جائے گی، اور ماں اور بچے کا آپس میں ایک محبت والا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ کام لازمی کرنا ہے، بچے کو دور نہیں کر دینا، بچے کو ماں کے بالکل قریب کر دینا ہے۔ اچھا، اس بچے کا وزن اگر بچڑا ہے یا بچڑی ہے تو 14-15 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ عام جو ہماری لوکل بریڈز ہیں، چولستانی بریڈ ہے، ساہیوال بریڈ ہے، اور اگر فریزین ہے تو کچھ زیادہ ہو سکتا ہے۔ جو ولایتی بریڈز ہیں، جرسی نسل کی بریڈز، فریزین نسل کی بریڈز کے بچے تھوڑے سے زیادہ وزنی ہوتے ہیں، تو ہم یہ وزن اس لیے بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح کٹے کا وزن یا کٹی کا وزن بھینسوں میں جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا 2-3 کلو زیادہ ہوتا ہے گائیوں کے بچوں کی نسبت۔ تو وزن ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اب ناک اور منہ کی صفائی کے بعد اور اس کے جسم کی صفائی کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو بچہ ہے اس کو ہم نے وہ بولی پلانی ہے، بولی یعنی کولوسٹرم پلانا ہے، یعنی نارا جو اس جانور کے تھنوں میں موجود ہے وہ لازمی طور پر بچے کو پلوانا ہے اور اس کے جسمانی وزن کے حساب سے پلوانا ہے۔ جسمانی وزن جیسے میں نے بتایا، اگر 15 کلو ہے بچے کا وزن تو 10% کیا بنے گا، تقریباً 1.5 کلو ہم نے بولی اس بچے کو دینی ہے 24 گھنٹے کے اندر۔ آدھی صبح دے دیں گے، آدھی شام کو دے دیں گے، 12 گھنٹے کا وقفہ رکھیں گے، لیکن جو آدھی ڈوز بنے گی 1.5 کلو کی جو آدھی ڈوز بنے گی صبح کی، وہ within 6 hours 6 گھنٹوں کے اندر اندر وہ آدھی ڈوز ہم نے اس بچے کو وقفے سے پلا دینی ہے۔ اور اگلی جو آدھی ڈوز ہے
جو اس کے 10% جسمانی وزن کے حساب سے بن رہی ہے وہ ہم نے اگلے 6 گھنٹوں میں اس کو استعمال کروا دینی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بولی اگر صحیح ٹائم پہ پلا دیں گے اور 6 گھنٹوں کے اندر اندر اس کی جو آدھی مقدار ہے اس کو پلا دیں گے اور اگلے 6 گھنٹوں میں باقی آدھی مقدار پلا دیں گے تو 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، اس کی جو انتڑیاں ہیں بچے کی وہ نرم ہو جائیں گی، اور نمبر 2، اس میں قوت مدافعت مضبوط ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ وہ ایک امیونٹی ہوتی ہے جو ماں کی طرف سے اس بچے کو مل رہی ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ بولی لے کے ہمسایوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو میں نے دیکھا اور کافی دفعہ لوگ میرے پاس آئے، ڈاکٹر صاحب گائے نے بچہ دیا ہے یا بھینس نے دیا ہے تو وہ آپ تک پہنچا دیں بولی، اور کچھ لوگ لے بھی آتے ہیں۔ میں منع کرتا ہوں، واپس کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یار یہ بچے کا حق ہے، اس کو دینا ہے۔ اور میں نے کئی پروگرامز کیے ہیں، ان لوگوں کو بتایا ہے، اور یہاں بھی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ بچے کا حق ہے۔ بچے کو صحت مند رکھنے کے لیے بولی کا پلانا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اس کے اندر قوت مدافعت بڑھے گی اور بیماریوں کا حملہ نہیں ہوگا۔ بچوں کو جو خاص طور پہ زیادہ بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ ڈائریا کا مسئلہ ہے، اسہال کی بیماری ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اچھا ہاں، جب وہ بچہ آیا تو اس کی ناف بھی ظاہر ہے کٹے گی۔ ناف جب کٹ جاتی ہے تو اس ناف کے ذریعے سے جراثیم اندر جا کے اس کے اندر انفیکشن کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے صبح اور شام اس ناف کو آیوڈین کے اندر ڈپ کرتے رہنا ہے پورے 20 دن کم از کم۔ میں 1 مہینہ ریکمینڈ کروں گا، کم از کم 20 دن آپ ضرور کریں۔ 1 مہینے تک اس کی ناف کو ضرور ڈپ کرتے رہیں، وہ سوکھ بھی جائے پھر بھی ڈپ کرتے رہیں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، جراثیم اس ناف کے ذریعے سے اندر نہیں جائیں گے، انفلیمیشن وہاں پہ نہیں ہوگی۔ وہ نیول انفیکشن جو ہوتی ہے، جو بچوں میں ہوتی ہے، اور اس انفیکشن کی وجہ سے بچے اور مزید بیماریوں کا شکار ہو کے مر جاتے ہیں، تو وہ انفیکشن نہیں ہوگی۔ تو ٹنکچر آیوڈین کا استعمال ہم نے ریگولر کرنا ہے، صبح شام کرنا ہے اور پورا 1 مہینہ کرنا ہے۔ بولی ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر سٹارٹ کروا دینی ہے پلانا۔ اس کی جو آدھی ڈوز ہے وہ 6 گھنٹے کے اندر مکمل کروا کے باقی آدھی ڈوز اگلے 6 گھنٹے میں مکمل کروا دینی ہے۔ اس طرح جناب ہم اس کی بولی اس کو پلائیں گے بچے کو، اور یہ بولی جب تک آتی رہے گی اس کو پلاتے رہیں گے۔ اور اسی طرح دودھ بچے کو پورے 4 مہینے 10% جسمانی وزن کے حساب سے پلاتے رہیں، اس میں کمی نہیں کرنی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کا وزن بڑھتا رہے گا تو اس کے دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، یعنی اس کو دودھ بھی زیادہ پلاتے جانا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ پہلے دن ہم نے اگر 1 کلو یا 1.5 کلو پہ رکھا ہے اس بچے کو دودھ پلانے پہ، تو آگے 4 مہینے تک 1.5 کلو پہ ہی رکھنا ہے، تو وہ بچہ پھر پراپر گرو نہیں کرے گا، اس کی صحت ٹھیک نہیں بنے گی۔ اگر وہ بچڑا ہے تو اس کا گوشت پورا نہیں بنے گا، وہ ویٹ گین پورا نہیں کرے گا، وہ بڑا زیادہ پورا نہیں ہوگا، اس کا قد کاٹ نہیں بنے گا، آپ کو پروفٹ کم ہوگا۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دودھ بچا رہے ہیں، دودھ نہیں بچا رہے، آپ اپنا پروفٹ کم کر رہے ہیں۔ جتنا آپ دودھ بچائیں گے اس سے زیادہ آپ کو جو میٹ پروڈکشن مل رہی ہوگی اور ملے گی وہ نہیں مل پائے گی۔ اور اگر بچڑی ہے تو وہ پھر پوری گرو نہیں کرے گی، صحیح ٹائم پہ ہیٹ میں نہیں آئے گی، اور آگے جو بچے اس سے حاصل ہونے ہیں وہ پورے صحیح طور پہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اور الٹیمیٹلی یہ دودھ جو آپ بچا لیتے ہیں بچے کو نہ پلا کے، یا کلوسٹرم بولی آپ بچا لیتے ہیں اور ہمسائیوں کو راضی کرتے ہیں، یا کسی ڈاکٹر کو راضی کرتے ہیں بولی نہ پلا کے بچوں کو، تو وہ الٹیمیٹلی آپ اپنا پروفٹ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا۔ اور کیا کام کرنا ہے، بچوں کو بیماریوں سے بچانا ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے وہ مٹی کو کھا سکتے ہیں، مٹی میں منہ مارتے ہیں، تو ان کے منہ کے اوپر چھکی یا چکو ایک کپڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ضرور ہم نے اس کے منہ پہ اوپر چڑھانا ہوتا ہے تاکہ وہ مٹی میں منہ نہ ماریں، اور وہ چھکو چھکی جو ہے پورے 1 مہینے تک لگا رہنے دیں، اور اس کے اندر سوراخ بھی ہونے چاہیے تاکہ اس کے اندر سے وہ سانس آسانی سے لے سکے۔ اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بوتل کاٹ کے پلاسٹک والی وہ اس کے منہ پہ چڑھا دیتے ہیں۔ 2 نقصان ہیں اس کے، ایک تو یہاں ناک کے اوپر زخم ہو جاتے ہیں اس پلاسٹک کی بوتل سے، دوسرا وہ سانس لینے میں
बच्चा दुश्वारी फील करता है और उसकी ग्रोथ पूरी नहीं होती, तो ये प्लास्टिक वाली बोतल ख़त्म करनी है, वो नहीं इस्तेमाल करनी। चीकू कपड़े का बना हुआ या नरम धागे का बना हुआ जो होता है ऐसा, वो बाहर मार्केट में अवेलेबल है, वो आप ले लें या ख़ुद भी बना सकते हैं, तो वो लाजमी इस्तेमाल करवाएं। उससे बच्चा मट्टी नहीं खाएगा, पेट के कीड़े नहीं होंगे, डायरिया की बीमारी नहीं होगी और मज़ीद बीमारियों का शिकार नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा हम ये करते हैं जी, बच्चा जनाब अभी हम बॉली नहीं देंगे बच्चे को, क्योंकि अभी तो गाय ने या भैंस ने वो जेर ही नहीं डाली। जेर नीचे गिराएगी तो हम जेर यानी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा आए नहीं, जेर उसने फेंकी नहीं है जानवर ने, तो हम कैसे पिला दें डॉक्टर साहब, अक्सर ये सवाल होता है। बच्चे को हम बॉली उस वक्त तक नहीं पिलाएंगे या नहीं पिलाते जब तक उसने जेर नहीं डालनी। ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना यार। वो बॉली पिलाएंगे तो उसके अंदर स्टिमुलेशन होगी, और अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि जब बच्चा वो मुंह मारता है थनों को, तो वो उसके अंदर से जो सेंसेशंस होती हैं वो सेंसेशंस जाके हार्मोन को रिलीज करवाती हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और वो हार्मोन क्या करता है, जेर को नीचे गिराने में अहम किरदार अदा करता है। तो बच्चे को बॉली पिलाने से ही जेर निकालने का अमल, जेर गिराने का अमल जानवरों में तेज हो जाता है और बेहतर हो जाता है, इसलिए लाजमी बॉली पिलाएं। बॉली आप पिलाते नहीं हैं, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज पूरा नहीं होता और जेर नहीं बाहर निकलती, इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है, जानवर बीमार हो सकता है। 2-2 3-3 दिन लोग वेट करते हैं जी, जेर नहीं आई। यार ख्याल करो अल्लाह के बंदे, मैं तो लोगों को बहुत बताता हूँ। अच्छा, तो ये लाजमी तौर पे हमने बॉली पिलानी है ताकि उसकी जेर भी सही टाइम पे आए, और ये नोट कर लें कि 6 से 12 घंटे के अंदर जेर हर सूरत बाहर आ जानी चाहिए, इससे ज़्यादा लेट ना करें। अगर बाहर नहीं आ रही, डॉक्टर साहब से रुजू करें और उसका प्रॉपर रिमूवल का इंतज़ाम करें। मज़ीद माहौल जो इर्द गिर्द का है बच्चे के लिए साफ़ सुथरा रखना है, उसको मट्टी में मुंह नहीं मारने देना है। टेम्परेचर का मैंने बता दिया। हाँ, पानी हर बच्चे की ज़रूरत है। हम कहते हैं जी पानी, अभी वो दूध पी रहा है तो उसे पानी की क्या ज़रूरत है, सर्दी है या गर्मी है, बछड़ा है या बछड़ी है, कट्टा है या कट्टी है, दूध पी रहा है बेशक बच्चा 4 महीने तक या 6 महीने तक दूध उसको पिलाते रहेंगे शेड्यूल से। साथ साथ हमने पानी भी अवेलेबल करवाना है हर सूरत। पानी में ये है कि पानी जब वो बच्चा जितना उसकी ज़रूरत होगी वो पी लिया करेगा, उससे उसका वेट गेन प्रॉपर होता है, उससे और बहुत सारे फ़ायदे हैं। पानी हमने लाजमी देना है। और 4 महीने के जब वो 4 महीने की उम्र तक पहुंच रहा हो, उस वक्त से हमने थोड़ा थोड़ा सब्ज चारा उस बच्चे के लिए उसकी हाइट के मुताबिक रस्सी में बांध के लटकाना है, ताकि वो खुद अपनी मर्जी से जब चाहे उस सब्ज चारे को मुंह मार के थोड़ा थोड़ा खाना सीखे। और जब ये खाना सीखेगा, इसको हम आम ज़बान में पंजाबी सराइकी में क्या कहते हैं जी, चरकू हो रहा है बच्चा, चरकू करवाना है उस बच्चे को। अगर चरकू नहीं करवाएंगे तो पूरा वेट गेन नहीं करेगा और हमारे प्रॉफिट में कमी होगी। तो हमने साथ साथ चरकू भी करवाना है। और जब वो प्रॉपर 8 महीने तक 6-7 महीने तक चरकू हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब उसके दूध में कमी करते करते 9 महीने तक की उम्र तक उस बच्चे का दूध छुड़वा देना है। ठीक है जी। अब जब उसका मुकम्मल दूध हमने छुड़वा दिया 9 महीने तक, और वो 9 महीने तक साथ साथ चरकू भी होता गया और ज़्यादा उसने डाइट भी खाना शुरू कर दी, अब 9 महीने की उम्र से हमने साथ साथ थोड़ा थोड़ा वंडा भी स्टार्ट करवा देना है। और याद रखें कि एक छटांग से शुरू करवाएं, फिर 1.5 छटांग तक जाएं 2-3 दिन के बाद, फिर आध पाव तक जाएं, फिर इसी तरह बढ़ते जाएं। जैसे जैसे जिस्मानी वज़न बढ़ता जाएगा जानवर का, और उसकी एज बढ़ती जाएगी और उसका जायका डेवलप होता जाएगा और उसका जिस्म इसको कबूल करता जाएगा, वंडा यानी मुतवाज़न खुराक उसकी साथ साथ बढ़ाते जाएं। ठीक है। और ये इस तरह हमने करना है। मज़ीद इस पे बात हो सकती है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।